بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج 22 ستمبر روز کو بات کریں گے ایک پاکستان کی انٹرنل سچویشن جو کریٹیکل سچویشن ہے اور شریف خاندان کے بارے میں جو آپ تک خبریں پہنچ رہی ہیں، جو شریف خاندان سے نیب نے ایک ریکوری کا پروسیس سٹارٹ کیا ہے، جو شریف خاندان کے انٹرنل اختلافات ہیں، جو میاں جوید لطیف کو ایک شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، جو اس کے رسپانڈ میں چونکہ میاں نواز شریف نے جو شہباز شریف سے ایک تحریری جواب طلب کیا ہے الیکشن کے اندر جو شکست کا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ محترم عمران خان صاحب جو اقوام متحدہ کے اجلاس کے اندر شرکت کرنا تھی وہ اب ورچوئل شرکت کریں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ دنیا کے 193 ممالک ہیں جس میں سے 50 کے قریب ممالک کے سربراہان ادھر جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ پاکستان کے شاہ محمود قریشی صاحب بھی جائیں گے۔ 20 کے قریب اس اجلاس کے اندر ان کی سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں بھی ہیں۔ COP26 جو کلائمیٹ کا سمٹ ہونے جا رہا ہے اس کے ریلیٹڈ بھی ادھر ایک G20 ممالک اور 15 ممالک کے اور سربراہان ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مگر میں نے آپ کو ہم 20 سپٹمبر کو بتایا تھا کہ محترم عمران خان صاحب جو اقوام متحدہ کے اندر اپنا خطاب کریں گے اس کے کون کون سے پوائنٹ اس میں ریکور کریں گے۔ ہم نے اپنے ذاتی انالیسس کے اندر، میں اس ویڈیو کے ویلاگ کے ڈسکرپشن کے اندر وہ لنک آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے ذاتی انالیسس کی بنیاد پر یہ بات کی تھی، مگر اب مختلف سورسز نے اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان کے ایشو پہ بات ہوگی اور انوائرمنٹل جو حالات ہیں، ماحولیاتی آلودگی، انوائرمنٹل پولوشن، اس کے اوپر بات ہوگی، اور جو ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک سے پیسہ لے کے جاتے ہیں، ٹیلنٹ لے کے جاتے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی، اور دنیا کو جو RSS کی صورت میں انڈیا جیسے دہشت گرد کا سامنا ہے اس کے اوپر بات ہوگی، کشمیر کے ایشو بات ہوگی۔ یہ ابھی جو مختلف صحافتی حلقے ہیں یا سفارتی حلقے ہیں وہ اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو خطاب ہے اقوام متحدہ کے مندرجات اس کے یہی ہیں۔ اور میں نے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اب یہ عمران خان صاحب نے مودی کی شاہراہ پہ ہاتھ رکھیں گے اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دوسری بات دیکھیں کہ جب سے شریف خاندان برسر اقتدار آیا ہے یہ خبریں میڈیا نے کتنی مرتبہ بریک کی کہ نواز شریف شہباز شریف کے یہ اختلافات ہو گئے، نواز شریف نے شہباز شریف کو ایسے کہہ دیا، وہ اس کی پالیسی سے اس طریقے سے نالا ہے، وہ پارٹی کے اندر یہ اختلافات ہیں، وہ پارٹی کے اندر وہ اختلافات ہیں، ابھی پارٹی نون لیگ ٹوٹی، ابھی نون لیگ تباہ ہو جائے گی، ابھی نون لیگ کے پلے ککھ نہیں بچے گا، ابھی شریف خاندان کی جو جائیداد ہے اس کی نیلامی کا پروسیس ہو گیا، شریف خاندان کنگال ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، ایک چیز طے کر لیں کہ یہ جو لڑائی ہوتی ہے ان کی، یہ پبلکلی جو باہر آتی ہے لڑائی چھوٹے میاں کی اور بڑے میاں کی، یہ ہمیشہ ان کے پری پلان ڈرامے کا حصہ ہوتی ہے۔ ہاں، پارٹی کے کچھ رہنما میاں صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے نالا ہو کے گاہے بگاہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ میاں صاحب ان کی سیاسی جدوجہد میں کس طرح کس موقع پر کس مقام پر ان کو اندھے کنویں میں دھکیل کے نیب، FIA، حکومتی اداروں کے احتساب اور ان کی کڑی تشویش کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ کے خود بیرون ملک اپنی عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر چھوٹے میاں صاحب کی کبھی بھی یہ جرت نہیں رہی ہے، نہ ہوگی کہ وہ بڑے میاں صاحب سے اختلاف کر سکتے۔ اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ جو اب ان کی اولادیں ہیں آگے سے، حمزہ شہباز یا مریم نواز، ان کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، اقتدار کی رسہ کشی کی جنگ ہے، مگر اس کے باوجود بھی شہباز شریف کبھی اپنے بیٹے کے حق کے لیے بھی میاں صاحب کے آگے نہیں بول سکے۔ اور دوسری بڑی بات کہ یہ لوگ، یہ کھاؤ ٹولہ ہے، جو گلو بٹوں کا، پٹواریوں کا جو ٹولہ ہے، یہ کھاؤ ٹولہ ہے۔ یہ کھانے والے کبھی نہیں لڑتے ہیں، وہ کھانے والے تبھی لڑیں گے جب ان کو مال ملنا بند ہو جائے گا۔ مال میاں صاحب نے پاکستانی قوم کا اتنا چوری کیا ہوا ہے کہ وہ اگلے 10 سال بھی ان لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہے تو ان کے پاس کمی نہیں ہے۔ دوسری یہ بات جو میاں صاحب کی جائیدادوں کی نیلامی ہو رہی ہے، کھڑکی ہو رہی ہے جو نیب کر رہی ہے ان کی،
तारीखी अमाउंट है, एक बड़ी अमाउंट है जो रिकवरी होने जा रही है। मगर आप क्या समझते हैं कि जो मियां साहब ने इस कौम के हक पे डाका मारा है, इस कौम का माल लूटा है, इस कौम की खुशियां छीनी है, इस कौम को गुर्बत के अंधेरों में धकेला है, इस कौम के इदारों को तबाह किया है, क्या मियां साहब ने जितना पैसा ये रिकवरी हो रही है ये उसका कोई 1% भी है? ये जो कुछ आप मीडिया में मियां साहब के एसेट्स या कारोबार सुन रहे हैं ना, ये जो मियां साहब ने टोटल घपले किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये टोटल उनका 10% नहीं है। चाहे जाए कि ये और कौम, इदारे, लोग इसी पे पगले बजाना शुरू कर देते हैं। आप बराए मेहरबानी मीडिया पे बैठ के कौम को हकायक तो बताएं कि पंजाब की 35 साल सिखों के इक़्तिदार से बड़ा इक़्तिदार आपने गुजारा है इधर, और क्या कुछ आपने कौम के वसाइल लूटे हैं, किस किस तरह के किकबैक्स लिए हैं, किस किस तरह कमीशन लिए हैं, किस किस तरह आपने माफिया के जरिए पैसा कमाया है, कब्जा माफिया के जरिए आपने क्या क्या किया है, आपने किस तरीके से जाली चिट्ठीज भेजी है, अपने मुलाजमों, मुंशियों, चौकीदारों के नाम पे किस तरीके से अकाउंट बनाए हैं। ये वो तबका, आपको पता है जरदारी साहब ने बैठ के मीडिया पे नहीं कहा था कौम भूल जाती है क्या कि हाँ खाया है, प्रूफ करें। उनको पता है कि इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के पास उनकी करप्शन को प्रूफ करने की कैपेबिलिटी नहीं है, जिस तरीके से ये व्हाइट कॉलर क्राइम हुआ है। हम 1 मिनट में लुटियां डालना शुरू कर देते हैं। ये तो ऐसे ही है कि एक बंदे का 1 करोड़ रुपया अदालत किसी ने खाया था, उसने अदालत में केस लगवाया है, अदालत ने उसमें से 1 लाख रुपया उसको रिकवरी करके दी है, वो लाख रुपया आके शादियानियां बजाने में लगा दे। होश के नाखन लें, कम अज कम हम हर भी इलाके के अंदर बैठ करते हैं कि इश्यूज को उठाने की बजाय इस कौम को एजुकेट करें, इस कौम को बताएं कि इसके साथ क्या हो रहा है और आने वाले वक्तों में क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।